اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت مبارک نام سے جو ہم سب پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور بہت ہی مہربان اللہ ہے۔ میرے محترم بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رمضان المبارک کا بابرکت اور نیک مہینہ چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ شخص کون سا ہے؟ کون سا ایسے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے چن لیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پسند کر لیا ہے؟ محترم بہن بھائی، جس انسان کو رمضان کا یہ مہینہ ایمان کی حالت میں اور بغیر کسی عذر یعنی بغیر کسی بیماری کی حالت میں نصیب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اپنے لیے چن لیا ہوتا ہے، اس انسان کو اپنے لیے پسند کر لیا ہوتا ہے۔ محترم بہن بھائیوں، اس مبارک اور بابرکت مہینے کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ اگر ایک انسان اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ لیکن اس رمضان کو ہم کس طرح سے گزار رہے ہیں، ہم کس طرح سے اپنا وقت اور ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ محترم بہن بھائیوں، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں یہ رمضان المبارک نصیب ہوا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں اپنے لیے پسند کر لیا ہے، ہمیں اپنے لیے چن لیا ہے، کیونکہ ہم نہ ہی بیمار ہیں، نہ ہی ہمیں کوئی تکلیف ہے، نہ ہی کوئی بیماری ہے، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، اس مہینے کی عظمت کو ہم سر انجام نہیں دیتے، اس مہینے کی بڑھائی کو ہم بیان نہیں کرتے، اللہ کو راضی نہ کر سکے اس مہینے میں، تو ہمارا مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ محترم بہن بھائیوں، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہم بھی ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو اس لسٹ میں شامل کر سکتے ہیں اگر ہم عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کو منائیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا بنائیں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت کریں، بجائے ایسے لوگوں کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ تو دیا لیکن وہ اس سے لطف نہ اٹھا سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے، اللہ کو منا نہ سکے، اللہ کو اپنا نہ بنا سکے۔ میرے محترم بہن بھائیوں، اس مہینے کی عظمت ہمیں تب نصیب ہوگی، اس مہینے کی برکت ہمیں تب نصیب ہوگی جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں گے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں یہ صحابہ اور صحابیات کیا کرتے تھے؟ 6 مہینے پہلے سے تیاری کرتے تھے اور اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتے تھے کہ یا اللہ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب فرما دے، اور دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب فرما دے، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بغیر کسی بیماری کے ہمیں نصیب فرما دے، بغیر کسی عذر کے نصیب فرما دے۔ آپ یہ سوچیں میرے مسلمان بہن بھائیوں، کچھ ایسے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو رمضان میں چلے جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو رمضان سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیز اور محترم بہن بھائیوں، نہ ہم کو کوئی بیماری ہے، نہ ہم کو کوئی تکلیف ہے، نہ ہم کو ابھی موت آئی ہے، لیکن میرے عزیز اور محترم بہن بھائیوں، اگر کسی انسان کو یہ رمضان المبارک کا نیک اور بابرکت مہینہ نصیب ہو گیا، جس کو نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی مصیبت ہے، اس کے باوجود بھی اس نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ گوا دیا، تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ محترم بہن بھائیوں، ایسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے چن لیتا ہے، ایسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے پسند کر لیتا ہے، لیکن ہم اتنے گمراہ ہو چکے ہیں کہ ہم رمضان کو اب رمضان ہی نہیں سمجھتے، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی ہی نہیں کر سکتے، ہم مسلمان ہو کر مسلمان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، ہمیں یہ رمضان نصیب ہو چکا ہے، ہمیں اس رمضان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ اس مہینے کو آپ نے حاصل کر لیا تو آپ بہت خوش نصیب ہیں، آپ بہت ایمان والے ہیں، آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ نے آپ لوگوں کو چن لیا ہے۔ میرے عزیز اور محترم بہن بھائیوں، آپ اس چیز کو سمجھیں اور اپنے دل اور دماغ میں بٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارا بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پسندیدہ بنا لیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں پسند کر لیا ہے اور ہمیں چن لیا ہے اس مہینے کے لیے۔ اس لیے ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہمیں کوئی بیماری نہیں۔ جیسے ہی رمضان آتا ہے دل میں خوشیاں پیدا ہو جاتی ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے۔
دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر سے تو دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو آپ سکون دوسروں میں تلاش مت کریں میرے محترم بہن بھائیوں، آپ سکون اللہ کی یاد میں تلاش کریں۔ جب آپ اللہ کی یاد میں سکون تلاش کریں گے تو آپ کو بے حد سکون ملے گا، اور اللہ رب العزت وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ مہربان ہے، وہ رحیم ہے، وہو السمیع الدعاء، وہ آپ کی دعاؤں کو سننے والا۔ ہم مسلمان بہت خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک دیا تاکہ ہم گناہوں کی توبہ کر سکیں، ہم اللہ کو منا سکیں، ہم اللہ کو راضی کر سکیں۔ میرے محترم بہن بھائیوں، ہر چیز کا ایک امتحان ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک رزلٹ ہوتا ہے، ہمارا امتحان ہے، اور ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں، ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، ہم اپنے اللہ کو منا لیں، چاہے گڑ گڑا کے منائیں یا رو کے منائیں، اللہ سے توبہ کر لیں۔ اگر اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اپنے رب کو راضی نہ کر سکے تو ہم کامل مسلمان نہیں ہیں، ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ اگر ہمارا ایمان ہمارے اندر زندہ ہے اور ہم ایک کامل مومن بننا چاہتے ہیں تو اس مہینے کے صدقے ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں، ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکیں، کیونکہ اللہ تو بہت جلدی راضی ہونے والا ہے، وہ بہت بڑا مہربان ہے، ہم سب پر رحم کرنے والا ہے۔ کیوں ہم اپنے آپ پر رحم نہیں کرتے؟ کیوں ہم اپنے آپ کو اتنی سختیوں میں دیے ہوئے ہیں؟ جب رب اتنا مہربان ہے، ہم پر رحم کرنے والا ہے، پھر ہم کیوں اس دنیا میں لگے ہوئے ہیں؟ اس عارضی سی دنیا میں ہم اپنی خواہشات پوری کر رہے ہیں، جبکہ ہم نے اگر رب کو راضی کر لیا تو ہمیں دنیا اور آخرت ہماری دونوں سنور جائیں گی، ہماری آخرت بھی درست ہو جائے گی اور ہماری دنیا بھی درست ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو جھکائیں اللہ کے سامنے، اپنے آپ کو 10 منٹ کمرے میں بند کریں، اور کمرے میں بند کر کے آپ سجدے میں جائیں، پیارا سا وضو کریں، وضو کر کے ہم اپنے اللہ کو منائیں۔ ہم نے اپنے اللہ سے باتیں کرنی ہیں۔ جب ایک انسان سجدے میں جاتا ہے اور اپنے رب سے باتیں کرتا ہے تو جو اس کو سکون ملتا ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں سکون نہیں ملتا۔ آپ دنیا کو اپنی باتیں بتاتے ہیں، دنیا کو اپنے دکھ اور سکھ شیئر کرتے ہیں، لیکن اپنے رب سے شیئر کر کے دیکھیں، اپنے رب سے باتیں کر کے دیکھیں، وہ بہت بڑا مہربان ہے، وہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا، وہ آپ کی باتوں کو سنے گا، اور آپ کے دل میں سکون پیدا ہوگا۔ جو سکون اللہ کی یاد میں ہے وہ لوگوں کی یاد میں نہیں، جو سکون اللہ کی بات میں ہے وہ لوگوں کی باتوں میں نہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو پرامن بنانے کے لیے، اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے کاموں میں لگائیے۔ اگر آپ نے اللہ کے کاموں میں خود کو نہ لگا تو آپ نے رمضان المبارک کا مہینہ ضائع کر دیا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر ہی جائے گا جیسے یا کیسے، لیکن اگلا رمضان ہماری قسمت میں ہو یا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز کا خبر ہے۔ ہم اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں معلوم، ہم بیمار ہوں یا کوئی بیماری لگ گئی ہو یا کچھ ہو چکا ہو ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس ایمان کی حالت میں، اس صحت کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا نیک اور بابرکت مہینہ عطا کیا ہے۔ ہمیں اسے گنوانا نہیں چاہیے، ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینا چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے ہمیں اس کو منانا چاہیے، اس کو راضی کرنا چاہیے، اور اسے منانے کے لیے ہمارے پاس بہت سی عبادتیں ہیں کرنے کے لیے۔ میرے عزیز اور محترم بہن بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ کو اس رمضان المبارک میں منانے کے لیے بہت سے ایسے اعمال ہیں جو اس مہینے میں جمع ہو جاتے ہیں، جس کو ہم کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو درست کر سکتے ہیں۔ ہم رمضان میں بہت سی عبادتیں ہیں جن کو ہم کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اپنے اللہ کو منا سکتے ہیں۔ اس مہینے میں آپ صدقہ کیجئے، زکوٰۃ دیجئے، خیرات دیجئے، لوگوں کو کھانا کھلائیے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے نا تو لوگوں سے پیار سے، محبت سے بات کیجئے، اچھے لہجے سے بات کیجئے، ان سے محبت کیجئے۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کس طرح راضی ہوتا ہے۔ آپ نے تو اللہ کو منانا ہے نا، تو آپ اللہ کو منائیے، اللہ کے سامنے جھکیے، اپنی عبادتوں کو اللہ کے سامنے سر انجام دیجئے، اور اللہ سے مانگیے جو آپ نے مانگنا ہے۔ اگر آپ نے اللہ سے مانگ لیا نا تو آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ جو آپ کو دے سکتا ہے نا وہ دنیا کا کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ اس لیے میرے عزیز اور محترم بہن بھائیوں، آپ اس رمضان المبارک کو ضائع مت کیجیے، اور اس رمضان المبارک میں اپنے رب کو راضی کیجیے اور اپنے اعمالوں کو بہتر بنانے کے لیے عبادت کیجیے، اللہ کے سامنے جھکیے، اللہ کے سامنے
اپنی غلطیوں کی معافی اور تلافی کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے، وہ آپ کے ہر ذرے ذرے کے گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، وہ کل کائنات کا مالک ہے، وہ 7 جہانوں کا پروردگار ہے۔ میرے عزیز اور محترم بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی اصلاح کریں گے، اپنے آپ کو کامل مومن بنائیں گے، اپنے آپ کو خالص ایمان والا مسلمان بنائیں گے، اپنے اللہ کے سامنے جھکیں گے، اپنے اللہ کی عبادت کریں گے اور اپنے اللہ کا پسندیدہ اور خاص بندہ بننے کی پوری بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان المبارک کے صدقے ہم سب کے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں کامل مومن بنائے، اللہ تعالی ہمیں خالص مومن بنائے، اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو نیک سیرت بنائے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائے، اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اس رمضان المبارک کے صدقے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ تعالی کے پسندیدہ اور محبوب بندے ہیں، آمین ثم آمین۔ محترم بہن بھائیوں، اگر آپ کو دین اور اسلام کی باتیں پسند آتی ہیں جو کہ قرآن اور حدیث کی خالص روشنی میں آپ کو بتائی جاتی ہیں، تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ کا کام کر لیں۔ اگر آپ اپنے لیے صدقہ جاریہ کا کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا اجر و ثواب آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔